الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہم اپنے مہمان مقرر ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہیں، تشریف لائے اور تفصیلی گفتگو فرمائی۔ ہمارے بنیادی اراکین اور دیگر مہمانان گرامی تشریف لائے ماہانہ دینی رہنمائی پروگرام میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا وقت مقرر ہے اور وہ ہے 1.5 گھنٹہ، تو 1.5 گھنٹہ 9:15 بجے پورا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ عادت رہی ہے کہ 1 منٹ سے بھی زیادہ ہم اس کو طوالت نہیں دیتے، تو میں نے جتنی بھی باتیں کرنی تھی یا کروں گا انشاءاللہ 15 منٹ میں اس کو مکمل کر دوں گا۔ یہ جو پروگرام کوئی بھی ہوتا ہے ماہانہ دینی رہنمائی، اس پروگرام میں جتنے بیانات ہوتے ہیں مہمان مقرر کے علاوہ وہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں۔ مہمان مقرر کو باہر سے دعوت دی جاتی ہے، ان کو تکلیف دی جاتی ہے تاکہ ہمارے سامنے دیگر زاویوں سے بھی باتیں آ جائیں۔ QGP پروگرام، قنطار گفتگو پروگرام جب بچوں نے کیا، آپ کے سامنے گھر اور مکان کا فرق آیا، اور پھر گھر کو مضبوط اور خوشگوار بنانے کے لیے جو 2 اوصاف ذکر کیے بچوں نے، ایک تو ایک دوسرے کا احترام ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبات ہوں، اور پھر محبت پیدا کرنے کا ایک نسخہ بچوں نے ذکر کیا کہ زبان کا استعمال انتہائی محتاط ہونا چاہیے، اور پھر 2 معمولات جو اسلامی گھرانے کا ایک طرۂ امتیاز ہے، وہ ہے تلاوت قرآن اور نماز۔ اور آخری بات بچوں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کی کہ جتنے گھر کے افراد ہیں ان کے اندر یہ طے ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی بات ہو، ہم قرآن و سنت کے اصولوں کے پابند ہیں، اس کے تحت اس کو حل کریں گے۔ اس میں کوئی بھی شکار ہو جائے، کسی کے ذمے کوئی بات لگ جائے، وہ اس کو محسوس نہ کرے گا بلکہ قرآن و سنت کے اصولوں پہ چیزوں کا فیصلہ کرے گا۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں قنطار گفتگو پروگرام میں میزبان کی حیثیت سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ قنطار گفتگو کا دوسرا پروگرام ہے۔ پہلے پروگرام کا عنوان تھا دوستی یعنی فرینڈشپ کیسی ہونی چاہیے، اور آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے گھریلو زندگی یعنی فیملی سسٹم کیسا ہونا چاہیے۔ اسلامک قنطار ریسرچ سینٹر شعبہ دعوت و تربیت کے تحت آج ہم نے 6 مہمانوں کو مدعو کیا ہے۔ میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے مہمان گرامی ہمیں بہترین رہنمائی فراہم کریں گے۔ گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس پر سوال کرنے سے پہلے میں اپنے پہلے مہمان جناب طلحہ فارق صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ گھر کسے کہتے ہیں۔ محترم احمد ابوبکر، آپ نے تو بہت بنیادی سوال کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، نمبر 1 گھر اور نمبر 2 مکان۔ ان دونوں الفاظ کے مفہوم میں فرق ہے، جس طرح انگلش کے 2 الفاظ کے معانی میں فرق ہے، ہاؤس اور ہوم۔ مکان یعنی ہاؤس ایک عمارت کو کہتے ہیں، ایک ڈھانچہ یعنی فزیکل سٹرکچر ہوتا ہے۔ گھر یعنی ہوم وہ ہوتا ہے جہاں ایک خاندان رہتا ہو، وہاں ان کی بنیادی ضروریات کا بندوبست ہو، جہاں محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ محترم، آپ نے تو بہت بڑا فرق واضح کر دیا ہے، ورنہ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ گھر اور مکان میں کوئی فرق نہیں۔ مجھے اس پر ایک شعر یاد آ رہا ہے، مکان ہاتھوں کی تعمیر ہوا کرتے ہیں، مکان ہاتھوں کی تعمیر ہوا کرتے ہیں، اور گھر دلوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، کہتے رہتے ہیں ٹوٹتے رشتے، کہتے رہتے ہیں ٹوٹتے رشتے، ہم کو گھر چاہیے مکان نہیں۔ واقعی جہاں رشتے ٹوٹے ہوں وہ مکان ہے، گھر نہیں۔ گھر تو وہ ہے جہاں پہ رشتے مضبوط ہوں۔ اب میں اپنے دوسرے مہمان جناب فصیح الرحمان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں ان کے نزدیک گھر کے ماحول خوشگوار
اور مضبوط بنانے کے لیے کون سے اوصاف کا ہونا ضروری ہے؟ جی محترم، میرے نزدیک 2 اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا محبت، دوسرا احترام۔ جس گھرانے کے افراد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں، اس گھرانے کا ماحول بہت خوشگوار بھی ہوگا اور وہ بہت مضبوط بھی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوصاف کی نشاندہی فرمائی ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویقر کبیرنا، یعنی وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں پر رحمت و شفقت سے پیش نہ آئے اور اپنے بڑوں کو عزت و احترام نہ کرے، یعنی وہ ہماری طریقے پر ہی نہیں۔ بھائی حذیفہ ارشد، کیا آپ ان اوصاف کے بارے میں مزید کچھ فرمائیں گے؟ جی، میں ان کی تعریف کرتا ہوں اور ان کی خوبصورت باتیں سن کر مجھے قرآن مجید کی آیت یاد آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت خود رکھ دی ہے تاکہ تم گھریلو زندگی میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو اور حقوق کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ الحمدللہ، قرآن مجید کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ گھر کے ماحول خوشگوار اور مضبوط بنانے کے لیے ہم میں 2 اہم وصف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، گھر کے تمام افراد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ نمبر 2، گھر کے تمام افراد ایک دوسرے کا عزت و احترام کرتے ہوں۔ اب میں اپنے اگلے مہمان جناب عبدالرحیم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گھریلو زندگی میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو گھریلو زندگی میں خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی، جبکہ بے عزتی اور بد زبانی کرنے سے محبتیں نہیں بلکہ جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ لہذا محبت پیدا کرنے کے لیے گھر کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور زبان کے استعمال پورے احتیاط کے ساتھ کرے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو دیکھیے، جب ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے تو محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ہم اپنے مہمان کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں محبتیں پیدا کرنے اور جھگڑے ختم کرنے کا بہترین طریقہ بتایا کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ مجھے اس پر ایک اسماعیل میٹھی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، چھری کا تیر کا تلوار کا گھاؤ بھرا، چھری کا تیر کا تلوار کا گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا۔ ہر وقت غیبتیں، تہمتیں، طعنہ تشنیع اور تنقید کرتے رہنا اس طرح زخم لگاتا ہے جو تیر و تلوار بھی نہیں لگا سکتے۔ اب میں اپنے اگلے مہمان جناب منیب الرحمان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ جی محترم، میں اس سوال میں اضافہ کر کے جواب دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ مسلمان گھرانے میں 5 وقتہ نماز اور تلاوت کا معمول ہونا چاہیے، اس سے قلب و روح کو سکون ملے گا، اجر و ثواب ملے گا، گھر میں خیر و برکت ہوگی اور وقت کی پابندی کی عادت بھی ہوگی۔ ان دونوں کاموں کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے۔ اور سورۃ النساء میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنین پر جو نمازیں فرض کی گئی ہیں اس کے وقت مقرر ہیں۔ تو دیکھیے، نماز ادا کرنے سے جہاں اللہ کا حکم پورا ہوگا، اجر و ثواب ملے گا، وہیں پر وقت کی پابندی کی عادت بھی پختہ ہو جائے گی، جس سے گھر میں ہر کام وقت پر ادا کیا جائے گا، وقت پر کھائیں گے، وقت پر سوئیں گے، وقت پر اٹھیں گے، وقت پر پڑھائی کریں گے اور وقت پر کھانا کھائیں گے۔ بہت خوب، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ نماز اور تلاوت کے اتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم پورا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے قلب و روح کو بھی تسکین حاصل ہوتی ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اور وقت کی پابندی کی عادت پختہ ہوتی ہے۔ اب میں اپنے آخری مہمان جناب عمر حیات صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ایک ایسی بنیادی بات بتائیں جو مسلمان گھرانے کے لیے بہت ضروری ہو۔ جی بھائی، وہ بنیادی اور ضروری بات ہے قرآن و سنت کے اصول، یعنی اس گھر کے مابین طے ہو کہ وہ قرآن سنت کے اصولوں پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ خاوند، بیوی، اولاد، والدین اور بہن بھائیوں کے جو حقوق و فرائض قرآن سنت نے مقرر کیے ہیں، ہم سب ان کی پابندی کریں گے۔ یہی وہ گھرانہ ہے جو اسلامی گھرانہ ہوگا، جس میں محبت و احترام باقی رہے گا، جہاں اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ میں اپنے مہمانوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں مکان اور گھر میں فرق سمجھایا۔
گھر کے ماحول خوشگوار اور مضبوط بنانے کے لیے دو اہم وصف بتائے کہ گھر کے تمام افراد ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کا عزت و احترام کریں۔ جھگڑے ختم کرنے اور محبتیں پیدا کرنے کا بہترین طریقہ بتایا کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، گھریلو زندگی میں نماز اور تلاوت کے فوائد سمجھائے، اور آخر میں سب سے بنیادی بات کہ گھر کے تمام افراد قرآن و سنت کے اصولوں کے پابند ہوں۔ ہم اپنے مہمانوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے وقت نکالا اور ہمیں بہترین رہنمائی فراہم کی۔ اگلے پروگرام میں نئے عنوان اور نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔